السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محسن سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کالا باغ ڈیم کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، ڈیم کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم کی بات کی جائے تو کالا باغ ڈیم پاکستان میں صوبہ پنجاب کے ضلع میاں والی میں واقع ہے۔ یہ ایک ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے۔ اس ڈیم میں 3600 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 80 میٹر ہے اور اس کی لمبائی 3350 میٹر ہے۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ 1980 میں شروع ہوا جو آج تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو دسمبر 2004 میں پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی خدمت کے لیے اس ڈیم کی تعمیر کریں گے، مگر 28 مئی 2008 کو راجہ پرویز مشرف نے کہا کہ ہم کالا باغ ڈیم تعمیر نہیں کریں گے اور اس منصوبے کو خیر باد کہہ دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی دوسرے صوبوں نے بھی اس کی مخالفت کی، تو ناظرین یہاں کہنا بنتا ہے کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ 2010 میں پاکستان میں شدید قسم کا سیلاب آیا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ کالا باغ ڈیم تعمیر کر کے اس نقصان سے بچا جا سکتا تھا۔ 2012 میں سابقہ وزیر خارجہ ڈاکٹر سلمان نے کہا کہ 2025 تک ہم کالا باغ ڈیم سمیت 5 مزید ڈیم تعمیر کریں گے، مگر افسوس صد افسوس ان میں سے کوئی بھی تعمیر نہ ہو سکا۔ ناظرین، کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی بات کی جائے تو اس منصوبے کے حق میں صرف صوبہ پنجاب تھا۔ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور اس وقت سے یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا اور اس پر کوئی بھی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ ناظرین، صوبہ سندھ نے بھی سب سے پہلے اس کی مخالفت کی، جس کی قیمت سندھ کے زرعی زمین کی تباہی کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ ناظرین، اگر کالا باغ ڈیم اور دور حاضر کی بات کی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے پاکستان آج جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے ان سے سبھی واقف ہیں۔ پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہے اور جب زیادتی ہوتی ہے تو سیلاب آتے ہیں اور ہر چیز کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ پاکستان اس بات پر متفق ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر کالا باغ ڈیم پر آج سے کام شروع کیا جائے تو 8 سال تک اس کی تعمیر مکمل ہو پائے گی اور ماہرین کے مطابق 2025 تک پاکستان میں پانی کی قلت ہوگی۔ جیسا کہ بھارت نے جموں کشمیر میں بگلہار ڈیم بنایا اور اس سے پاکستان کا پانی بھی بند ہو گیا، تو ضرورت اس امر کی ہے پاکستان میں بھی ڈیم تعمیر کیا جائے۔ ناظرین، اب یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے اور عدالت 9 جون کو اس کا فیصلہ کرے گی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا ہے "We will find a legal solution to secure our children's future". ناظرین، انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ پاکستان کا وجود اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ پاکستان میں پانی موجود رہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق دی اور حامی بھری کہ میری پاور میں جو کچھ بھی ہوگا میں وہ کروں گا۔ ناظرین، اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے تو اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے، پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر اس کی بات کریں تو ناظرین کالا باغ ڈیم میں 3600 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت ہوگی اور بجلی کی قیمت 2.5 روپے فی یونٹ ہوگی۔ 180 ارب روپے کی سالانہ بچت اور 6.1 ملین ایکڑ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش اس میں موجود ہوگی۔ سندھ کو 40 لاکھ ایکڑ فٹ اضافی پانی اور پنجاب کو 22 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کی فراہمی حاصل ہوگی۔ بلوچستان کو 15 لاکھ ایکڑ کی فراہمی۔ اور ناظرین، آج اگر ہم بات کریں کہ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن رہا، اس میں ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے، تو ناظرین میں یہی کہوں گا کہ آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حق میں آواز اٹھائیں اور نعرے لگائیں۔ پاکستان کی تعمیر، کالا باغ ڈیم کی تعمیر، جی ہاں، پاکستان کی تعمیر، کالا باغ ڈیم کی تعمیر۔ اور بجائے اس کے کہ کالا باغ ڈیم بنے گا ہمیں کیا ملے گا، یہ سوچا جائے کہ ملک کو کیا ملے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے محسن
ٹی وی، اور ملتے ہیں مزید کسی ایسی ہی اچھی سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے محسن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں پر ہم آپ کے لیے اسی طرح کی نئی نئی دلچسپ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں جو کہ آپ کی معلومات کو اور آپ کے ذہن کو ایک نئی صلاحیت بخشتی ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.